الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، یہ سلسلہ ہم نے مختلف مسائل اور مختلف جو ہیں ایسے زندگی کے معاملات جن کے جوابات لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قریب ہی قربانی کا موسم آ رہا ہے، ذی الحجہ کے اور قربانی کے دنوں کے، اسی طرح جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے اس کے مسائل جو ہیں لوگوں کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. تو اس کی مناسبت سے ہم نے اس سلسلے کو پہلے ہم نے قربانی کے مسائل سے جو ہے شروع کرنا مناسب سمجھا ہے. تو ہم اپنے اس سلسلے کا پہلا مسئلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا بابرکت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود کے ساتھ، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ہدایت کی روشنی بخشی اور ہم سب کو مسلمان بنایا. قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، اور یہ سنت اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کیا. گو کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تو اللہ نے ان کے بیٹے سے ایک مینڈے کو تبدیل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جو ہے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھا. اللہ تبارک و تعالی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زندہ رکھنا چاہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بلند مقام تھا، اور ان کے اس مقام کو، ان کے اس نام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں بھی اس سنت کے طور پر جو ہے وہ باقی و ساری اور جاری رکھا. قربانی کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہم بات کرنا ضروری سمجھیں گے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے طور پر جو ہے اس امت میں باقی و ساری رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تمام مسلمان ہر سال جو ہے بقرعید کے موقع پر اپنے جانوروں کی اللہ کے نام پر قربانی کر کے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی یاد تازہ کرتے ہیں. یہاں اصل مقصد قربانی کے جو ہے مسائل، کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کس کس پر واجب ہے. تو جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا اتنی قیمت کا مالک تجارت ہو، یا فاضل سامان پڑا ہو،
اس پر قربانی و صدقہ فطر واجب ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا نقدی نصاب کے بقدر نصاب کے بقدر نقدی نہیں ہوتی، لیکن بہت سا فاضل سامان پڑا ہوتا ہے، جیسے استعمال کیا ہوا ضرورت سے زائد فرنیچر وغیرہ۔ اگر یہ فاضل سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جائیں، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے اور قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس بقرعید کی نویں تاریخ کو عصر کے وقت ایسا مال آیا جس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کو اگلے دن قربانی کرنی ہوگی، اس پر 10ویں تاریخ کو بقرعید کے دن قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے اور اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر ایک کی ملکیت علیحدہ دیکھی جائے گی۔ اگر کسی گھر میں ماں باپ بیٹے بیٹیاں ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس کہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک پر علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں۔ عورتوں کے پاس عموماً اتنا زیور ہوتا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر عورتوں کی ملکیت میں اتنا زیور ہے، اتنی مالیت ہے کہ جس سے مال جو ہے جس سے قربانی واجب ہو تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی فرض ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی فرض نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا، چاند کے اعتبار سے سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ قربانی فرض ہونے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں۔ قربانی اگر آپ جو ہے نویں تاریخ کو بھی قربانی کے دنوں میں، قربانی کے جو 3 دن ہیں ان میں سے بھی کسی بھی تیسرے دن کی عصر سے پہلے بھی اگر آپ کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے، آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ اور تیسری یہ جو یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ ملکیت ہوگی۔ گھر کا جو سربراہ ہے وہ سب کی طرف سے ایک ہی جو ہے قربانی نہیں کر سکتا، بلکہ سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر وہ اپنا وکیل بنا دیں کہ بھئی گھر کا سربراہ سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کے لیے ایک بڑا جانور لے آئے جس میں 6-7 حصے گھر والوں کے ہوں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ذمہ داری اس کی ہی ہے، قربانی کرنا ذمہ داری اس کی ہی ہے جس کے پاس کے مال موجود ہے، جو مال کا مالک ہے۔ عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ عموماً ان کا زیور جو ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہے، اور لہذا ان کو چاہیے کہ اگر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ان کا زیور نصاب تک پہنچ رہا ہے تو وہ قربانی ضرور کریں۔ فی زمانہ فی اس سال جو ہے قیمت جس پر قربانی واجب ہے وہ تقریباً 38,000 ہے۔ قربانی کا وقت، قربانی کے وقت کے بھئی کس ٹائم قربانی کی جائے؟ قربانی کا وقت کی تفصیل یہ ہے کہ بقرعید کے 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے افضل دن بقرعید کا ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے
قربانی کرنا درست نہیں. جب نماز عید پڑھ لیں تب قربانی کریں. البتہ اگر کوئی دیہات میں رہتا ہو جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی کر لینا درست ہے. اگلا مسئلہ 12ویں تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کر لینا درست ہے. جب سورج ڈوب گیا اب قربانی کرنا درست نہیں. اگلا مسئلہ 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی نہ ہو. اگر خوب زیادہ روشنی ہو جیسے شہروں میں بجلی کی ہوتی ہے تو رات کو قربانی کر لینے میں کوئی حرج نہیں. قربانی کا گوشت اور کھال، اس کے بارے میں مسائل. مسئلہ نمبر 1، قربانی کا گوشت، کھال اور ہڈی کا مالک وہی ہے جس نے قربانی کی. وہ سارا گوشت اپنے گھر رکھ لے اور کھال کو فروخت کیے بغیر اپنے استعمال میں لے آئے. مثلا مسالہ لگا کر اس کو سکھا دے اور جانماز یا ڈول بنا لے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1/3 گوشت خود رکھے اور 1/3 اپنے رشتہ داروں میں ہدیتاً پہنچا دے اور 1/3 جو ہے وہ فقیروں محتاجوں میں دے دے. خیرات میں 1/3 سے کمی نہ کریں تو بہت اچھا ہے. یعنی کہ یہ بہتر معاملہ ہے کہ آپ 3 حصے بنائیں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کو بھیجیں اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کریں. اگلا مسئلہ، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. تیسرا مسئلہ، قربانی کا گوشت یا کھال قصاب کو اجرتاً یا قیمتاً دینا درست نہیں اور کٹائی کی اجرت میں بھی دینا درست نہیں. مختصر یہ کہ قربانی کا جو گوشت ہے اور کھال ہے وہ کسی چیز کے بدل میں یا اجرت کے طور پر کسی چیز کے بھی، چاہے وہ قربانی کی اجرت کے طور پر ہو، دینا صحیح نہیں. اگر ایسی غلطی کر لی ہو تو اتنی قیمت کا صدقہ کر دے. ہاں اگر اس نیت سے کھال کو فروخت کرے کہ اس کی قیمت مسکین کو دے دیں گے تو بیچنا جائز ہے اور اس قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے. قربانی کی کھال یا یوں ہی خیرات کر دے اور یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دے. وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں بعین ہی وہی پیسے خیرات کرنا چاہیے. اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے ہی پیسے اور اپنے پاس سے دے دیے تو اچھا نہیں کیا مگر ادائیگی ہو گئی. اگلا مسئلہ، ایسی کھال کی قیمت مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں یا مدرس، مؤذن و امام کی تنخواہ میں دینا درست نہیں ہے. اگر ایسی غلطی کر لی ہے تو اس قدر رقم مسکینوں کو دے دیں اور توبہ بھی کریں. عید کی جو چاند رات ہے، یعنی یوں کہیں کہ عید سے پہلے کی جو رات ہے، اس کی عبادت کا جو ہے بڑا ثواب ہے. جس رات کے بعد صبح عید ہونے والی ہو اس رات کو نمازوں میں قیام کر کے زندہ رکھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے. یعنی کہ اس کا دل جو ہے مطمئن ہوگا اس دن جس دن لوگوں کے دل جو ہیں وہ گھبرا رہے ہوں گے اور اللہ کے خوف سے بہت زیادہ غمگین ہوں گے، کہ عذاب سے بہت زیادہ غمگین ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں اس کے علاوہ تکبیر تشریق کے بھی احکامات کی وضاحت ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلامی احکامات کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.